رمضان بخشش کا سامان، رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نے مل کر پڑھنے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور یہاں موجود حاضرین، پروگرام ہم لے کر آپ کے لیے آ گئے ہیں رمضان کی رحمتیں۔ رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بہت سارے خوش نصیب جنہوں نے اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو جیسا حاصل کرنے کا حق ہے ویسا حاصل کیا۔ بھئی دیکھیں رمضان تو آ گیا رحمتیں لے کے، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا بادل ہوتا ہے، بادل دیکھا ہے، وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، بارش برستی ہے، بارش رحمت ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، تو یہ اپنی رحمتیں لے کر آگیا برس رہی ہیں۔ اب اگر بارش ہو رہی ہو اور ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو ہم پر آئے گی بارش؟ اس کے لیے باہر جانا پڑے گا نا بھئی بارش کے لیے، کہ وہ رحمتیں یعنی وہ جو برس رہی ہے بارش وہ ہمیں ملے، یا پیالہ کوئی رکھنا پڑے گا کہ جس کے اندر وہ بارش جمع ہو جائے۔ ہم چھپ کے بیٹھ جائیں کمرے میں تو وہ برستی بارش ہمیں ملے گی؟ ہمیں نہیں مل سکے گی نا، اگرچہ وہ الگ بات ہے کہ اس کی اپنی جو برکتیں وہ تو آتی رہیں گی۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ آیا اپنی رحمتیں لے کر، اب تو بس جا رہا ہے، آخر میں یہ ہم پروگرام لے کر آئے ہیں، اور یوں کہہ لیجیے مقصد یہ ہے کہ اس رحمتوں کو ہم یاد رکھیں، اور پھر جو اب بقیہ دن آ رہے ہیں اس کے اندر گویا ہمارے زبان پر اور دل میں یہ دعا رہے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، جلدی جلدی آ رمضان۔ تو یہ سارا سال یوں کہ یہ ہمارے دل میں خواہش رہنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ پھر آ جائے، یعنی رمضان تو آئے گا، ہم رہیں باقی، ٹھیک ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان پچھلا پایا تھا، اس دفعہ وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ اتنا پیارا مہینہ، اسی لیے تو جب یہ ابھی جا رہا ہے تو الوداع الوداع پڑھتے ہیں، اور بہت سارے عاشقان رمضان کے آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جانتے ہیں نا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا، اللہ تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا کہ یہ امت کو عذاب دوں، تو پھر اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص جو قل هو اللہ احد ہے نا، یہ سورت نہ عطا فرماتا، یعنی رمضان ہمیں عطا فرمایا اور سورہ اخلاص بھی ہمیں عطا فرمائی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں عذاب نہ دے۔ اب ہم پر یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ رمضان آیا تو اس کو اچھے سے اس میں روزے رکھیں، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں، جو نہ کرنے والے ہیں وہ نہ کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص سے خاص محبت رکھیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک قرآن پاک پڑھنے کا۔ تو اتنا پیارا سا مہینہ اب ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، لیکن جو لمحات موجود ہیں اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو بچوں اور بڑوں سب کے لیے سمجھنے کی باتیں ہیں، اور رمضان کی رونقیں اور کہنا چاہیے بچوں کے دم سے بھی ہوتی ہیں، سحری کے اندر اٹھ جاتے ہیں، روزہ رکھنا ہو سحری میں ہوتا ہے حاضر، سحری پوری سب سے زیادہ کھا لی، اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اور افطار میں بھی سب سے پہلے ہوتے، بعض تو انہیں روک رہے ہوتے، بھائی ابھی اذان ہونے دو، یعنی ٹائم ہونے دو پھر شروع کرنا، ان کا ہاتھ پہلے ہی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو خیر بچے چھوٹے بچے، یہاں تو تھوڑے بڑے بچے ہیں، جو بڑے بچے ہیں ان کو تو روزہ رکھنا چاہیے نا، 7 سال اور اس سے بڑے جو بچے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں تو انہیں تو روزہ رکھنا چاہیے، اور چھوٹے بچوں کو بھی رمضان سے پیار
کرنا چاہیے، اور جو بھی ہے چلے اٹھتے تو ہیں سحری افطاری میں، آگے آگے بڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ روزے بھی رکھنے والے بن جائیں گے۔ تو پیارا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے رمضان کی رحمتیں۔ اب آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ تلاوت قرآن بھی ہوگی، کلام بھی سنیں گے اور پیاری پیاری باتیں ہم سننے والے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف، تلاوت کی طرف، تلاوت قرآن۔ رمضان بخشش کا سامان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے قاری صاحب نے، ننھے منھے سے ہمارے قاری صاحب ہیں، اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے تلاوت کی سورہ قدر کی۔ اور جو رمضان مبارک کی آخری راتیں، اب تو اس میں آخری عشرہ ہوتا ہے نا، آخری 10 ڈیز، ٹھیک ہے، کبھی 10 ہوتے بھی 9 بھی ہوتے ہیں، 29 کا بھی رمضان ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو طاق راتیں ہوتی ہے، طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں، کون بتائے گا؟ چلے جی، ہمارے نعت خواں، ہمارے حمزہ بھائی۔ 21, 23, 25, 27, 29۔ یہ طاق راتوں کو کیا انگلش میں کیا کہیں گے؟ طاق کو جفت اور طاق جفت یعنی کہ ایک نہیں، اس کے لیے انگلش میں ایک ورڈ ہوتا ہے نا خاص، جی ایون نمبر، ایون نمبر جو ہے وہ جفت ہوتے ہیں، اور طاق کو کیا کہیں گے؟ اور ہاں، آڈ نمبر، جو آڈ نمبرز ہوتے ہیں وہ طاق کہلاتے، تو وہ انہوں نے بتا دیا، جیسے 21، 23، 25 اور 27 اور 29۔ تو یہ جو ہے آڈ نمبر ہیں، تو یہ جو ہے یہ شب قدر بھی ہوتی ہے، ان میں سے کوئی رات کون سی ہو سکتی ہے؟ شب قدر۔ اور شب قدر، شب کہتے ہیں رات کو، اور قدر مطلب ویلیویبل، تو بہت ویلیویبل رات ہوتی ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ اب سوچئے ایک رات اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر، تو یہ کتنے سارے سال بن جائیں گے نا، کہ ایک سال میں 12 مہینے، 2 سال میں 24، ویسے ملاتے چلے جائیے تو 1000 مہینے اور اس سے بھی زیادہ یہ ایک رات بہتر ہے۔ تو اس سورہ قدر میں اسی شب قدر کا ذکر ہے۔ آئیے اب اس کا ترجمہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی پیاری رات اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اب ان طاق راتوں میں سے اور جو راتیں ہیں ان میں سے کون سی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن سب میں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ساری راتوں میں ہمیں عبادت کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے، کہ کوئی سی بھی رات ہمیں شب قدر مل گئی تو انشاءاللہ اس میں کی گئی عبادت جو ہے وہ گویا ایسی ہوگی جیسے ہم نے 1000 مہینے عبادت کی، ٹھیک ہے، وہ عبادت بڑھ جاتی ہے نا، 1000 مہینوں کے سے بہتر ہے یہ رات۔ گویا اس رات میں جو عبادت کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے 1000 مہینے وہ کام کیا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی تو گویا ایسا ہو گیا جیسے اس نے 1000 مہینوں میں وہ نماز پڑھی ہے۔ تو اس طرح ہمارے لیے وہ ثواب بڑھ جاتا ہے اور وہ نیکی بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کی برکتیں بھی ہم نے حاصل کرنی ہے۔ سورہ قدر ہم نے تلاوت اس کی سن لی ہے، اب کلام سنیں گے۔ تو کیسے سنیں گے؟ ابھی تک تو ماشاءاللہ آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں،
تو کلام میں بھی ایسے ہی رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مل کے پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مل کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اچھے انداز سے مل کر پڑھ سکیں تو مل کر پڑھیں, اور مل کر نہیں پڑھ سکے تو کم از کم توجہ سے سننا ہے. ٹھیک ہے. جو گھروں پر موجود ہیں پیارے بچوں, آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے, اور اگر توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک ذوق بھی پیدا ہوگا. یا آنکھیں بند کر کے مدینے کی یادوں میں کھو جائیں. کہاں کھو جائیں؟ ہاں, ایسے سوچیں جو جو پڑھا جا رہا ہے وہ گویا ہم اپنے ذہن کے اندر لاتے جائیں, تو انشاءاللہ ایک الگ ہی مزہ آئے گا کلام سننے کا. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ تو ماشاءاللہ دو نعت خواہ موجود ہیں. کون سنا رہا ہے بھائی پہلے کلام؟ سید صاحب. لیکن ہمارے جو ہے وہ دل کی جانب آ گئے, تو چلیں دل کی جانب سید صاحب کو ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. مرحبا حضرت, کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. بہت ہی پیارا کلام ہے, لیکن یہ ہمارے بچوں کو سمجھ میں آئے گا؟ کس پل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کسی کو پتا ہے بھائی؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کس پل کی بات ہو رہی ہے یہ؟ کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. چلے بھائی یہاں ایک پتا ہے بس, باقی نہیں پتا. پتا ہے؟ پتا ہے تو بتائیں نا بھائی, ہاتھ اٹھا کے. پتا ہے بھائی؟ بھائی انہیں بھی مائک دیں سیدھے ہاتھ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ سید علی زارون. سید علی زارون. تو ٹھیک ہے جی, ان کا نام سید علی زارون ہے. اور کس پل کی بات ہو رہی ہے؟ پل صراط. جی, پل صراط کی بات ہو رہی ہے. پل صراط کہاں ہے یہ نہیں پتا؟ پتا ہے؟ دیکھیں پہلے نہیں بتا رہے تھے, تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو لیکن ڈر کے مارے نہ بتا رہا, تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. پتا ہے تو بتائیں, حوصلہ افزائی ہوگی انشاءاللہ, اور آگے بڑھیں گے. جی کہاں ہے پل صراط؟ جہنم کے اوپر بنا ہے. کہاں بنا ہوا ہے؟ جہنم کے اوپر. جہنم کے اوپر. اور بال سے زیادہ باریک ہے, اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, اور اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو اس سے گزر کر ہم چلے جائیں گے جنت میں, اور خدا نہ خواستہ اس پل سے کٹ کے گرے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ رکھے. تو اس پر اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں, اپنے پیارے نبی سے عرض کر رہے ہیں کہ جب وہ پل پر چلنے کی باری آئے تو ہمیں پل سے آپ گزار دیں, اس سے ایسے گزاریں کہ پل کو بھی نہیں پتہ چلے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, یعنی ہم پل سے چلے جائیں اور پل کو پتہ بھی نہ چلے. اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے کہ جبریل امین نے تمنا کی تھی کہ جب یہ امت گزرے تو وہ اپنے پروں کو بچھا دیں, تاکہ آرام سے, بال سے زیادہ باریک ہے نا, کیسے چلیں گے, تو پر بچھ جائیں گے تو آسانی سے. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جبریل پر تو بچھائیں, لیکن آپ ہمیں ایسا گزاریں کہ جبریل کے پروں کو بھی نہ پتہ چلے. ٹھیک ہے آقا, آپ ہم پر خاص کرم فرمائیں گے تو ہم آسانی سے گزر جائیں گے. تو چلیں جی, یہ تھوڑا مشکل سا کلام کوشش کریں گے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. چلیں جی سنائیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ, ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مگتا مگتا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے
سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی اس شعر میں۔ پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کا نقشہ، محشر کا دن، ایک دن مرنا ہے اور پھر اٹھایا جائے گا، اور محشر کا دن ہوگا کہ جہاں حساب ہوگا، سوال ہوگا، کیا کیا تھا دنیا میں، اچھے کام کیے تھے، برے کام کیے تھے، تو بڑا مشکلات بھرا وہ دن ہوگا۔ تو اس میں حال کیا ہوگا؟ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ پسر کہتے بیٹے کو اور پدر کہتے باپ کو۔ پسر کسے کہتے؟ بیٹے کو، اور پدر؟ باپ کو۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ۔ تو پسر پہ مشکلات، بیٹے کو مشکلات ہوں گی، لیکن باپ کو کوئی خبر نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی، باپ بیٹے کا، کوئی کسی کا نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ اور وہاں کون حمایت کرے گا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں آسانی ہمارے لیے پیدا کریں گے، وہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ تو وہ ایسا دن ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے نا بھائی۔ جو کام آئے اس سے دوستی کرتے ہوتا ہے نا، اسکول کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کام آئے گا، اس سے ذرا دوستی بنا کے رکھو نا، اس کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ اس سے ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مشکل پیش آئے گی، یعنی اسکول میں بعض اوقات جو ہے کوئی بڑا اسٹرانگ سا ہوتا ہے، تو اس سے بنا کے رکھو کہ کبھی کوئی ضرورت پڑی تو اسے بلا کے لے آئیں گے، یہ طاقتور ہے، لمبا سا ہے، سب اس سے ڈر جاتے ہیں، پتہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض جو ہے وہ ہوتے پڑھائی میں تیز ہوتے ہیں تو اس سے دوستی رکھتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ ویسٹ میں تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی، تو جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاں، تو قیامت کے دن اور دنیا میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے، آپ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی میں کوئی شعر ہے نا، فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یعنی ہم امتی ہیں، اگر ہم فریاد کریں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا کو پتہ نہ چلے، وہ خیر البشر ہیں، انہیں یقیناً اپنے امتیوں کا حال پتہ ہوتا ہے، تو دنیا میں بھی کرم فرماتے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے، آپ ہی شفاعت کریں گے، آپ ہی شفاعت کا آغاز کریں گے۔ تو آپ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے نا زیادہ مضبوط۔ تو ان سے تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ کسے پتہ ہے؟ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ تھوڑا سا ذہن چلائیں، مشکل نہیں ہے اسی لیے سوال کیا ہے۔ انس بھائی، ہمارے انس بھائی موجود ہیں، بھائی انس بھائی سے پوچھتے جی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہے۔ جی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے کیا پڑھیں؟ درود پاک۔ درود پاک پڑھیں گے تو ہمارا تعلق اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو پیارا سا ہم نے کلام بھی سن لیا ہے، اب آگے مزید پروگرام لے کے چلتے ہیں اور آپ کو ایک بڑے زبردست بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہ ہے توبہ اور استغفار کرنا۔ کیا کرنا؟ توبہ اور استغفار کرنا۔ توبہ اور استغفار کرنا، خاص طور پر جیسے جو شب قدر ہو سکتی ہیں، یعنی جو تاخرات ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ بھی، اور ویسے بھی ساری زندگی میں ہمیں توبہ اور استغفار کو لازم کر لینا چاہیے۔ اچھا، بعض بچے بڑے کہتے ہیں استغفار، تو استغفار نہیں ہوتا، استغفار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ ہوتا ہے، جب ہم پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ ربی تو تب پڑھیں گے ہم استغفر اللہ، اور ویسے کہیں گے ہم استغفار کرنا۔ کیا کہیں گے؟ ہاں، استغفار کرنا۔ اچھا، یہ توبہ اور استغفار، دیکھیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پرابلم ہوتی ہیں، پرابلم ہو جاتی ہے، اب اس پرابلم کا کوئی سلوشن بھی ہوتا ہے کہ اس پرابلم کو حل کیسے کریں۔ تو اسی طریقے سے یہ دینی طور پر بھی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا حل ہوتا ہے استغفار کرنا۔ مطلب جیسے کہ کوئی ایسا کام کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا، جھوٹ بول دیا، کوئی گالی نکال دی، یا اور کوئی اس طریقے کا کام کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب نماز پڑھنی تھی، نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو اب ایسے کام ہو گئے جو گناہوں والے کام ہوتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اب یہ کام تو ہو گیا، غلطی تو ہو گئی۔ اچھا، دنیاوی طور پر تو ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے گلاس توڑ دیا، توڑیے گا نہیں، اب ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑ سکتے ہیں، جو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، اب کیا کریں؟ لیکن شریعت کے اندر ہمارے لیے ایک سہولت یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر لیا جس کو شریعت نے، یعنی اسلام نے منع کیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اب کیا کریں؟ اب ایسا نہیں کہ بس ہو گیا، اب کیا، اب کوئی حل نہیں ہے، بلکہ حل ہے۔ کیا حل ہے؟ توبہ کرنا۔ ہاں، توبہ کرنا، اور اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ ایسا معاف فرماتا ہے، ایسا معاف فرماتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے
جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. نہیں، بس توبہ اچھی اور سچی والی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ توبہ. اور توبہ اگر سچی اور اچھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایسے گناہ کو ختم کر دیا جائے گا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو توبہ کتنی اچھی چیز ہوئی نا، توبہ بڑی زبردست چیز ہوئی، اور اتنی اچھی چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے کہ ایک پیاری سی بات بتائے پیارے بچوں آپ کو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا، وہ جو کہ معصوم ہیں. کیا ہیں؟ معصوم. معصوم ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ تو اپنے بچوں کو بولیں بڑا معصوم سا بچہ ہے. تو یہاں ایک خاص مفہوم میں معصوم میں نے عرض کیا ہے، بیان کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ معصوم ہیں، بلکہ معصوموں کے بھی سردار ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار یعنی توبہ کیا کرتے تھے. کتنی بار؟ 70 بار. دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ تو معصوم ہیں. معصوم مطلب وہ کہ جو گناہ کر سکتا ہی نہیں، جس سے گناہ کرنا شرعاً محال ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ گناہ جب کر ہی نہیں سکتے تو پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بڑی پیاری بات علماء نے بیان کی کہ دراصل یہ توبہ کرنا، استغفار کرنا بھی ایک عبادت ہے. جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے نا، روزہ رکھنا عبادت ہے. ہم روزہ رکھیں گے تو نیکی ملے گی، نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو اسی طریقے سے توبہ کرنا بھی ایک عبادت ہے، ایک نیک کام ہے. ہم توبہ کریں گے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں. تو اس لیے آپ توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے. دن میں کتنی دفعہ؟ 70 بار، 70 ٹائمز. حالانکہ آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم کیسے ہیں؟ ہم سے ہوتا ہے گناہ؟ نہیں ہوتا. ہو جاتا ہے نا گناہ. خیر چھوٹے جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کا لکھا نہیں جاتا، لیکن وہ بھی اگر عادت ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ہمارا تو صحیح ہے، تو پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے. پھر عادت اتنے آرام سے جاتی نہیں ہے. اگر کسی کو عادت پڑ گئی گالیاں دینے کی تو پھر یہ نہیں کہ ایج دیکھتا رہے گا، ٹھیک ہے جی میں 9 سال تک دیتا رہوں گا، 10ویں سال میں نہیں دوں گا. پھر وہ گاڑی جو چلتی ہے تو پھر چلتی چلی جاتی ہے. تو خیر گناہ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں سے. تو ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے؟ 100 بار. ہمیں تو بہت زیادہ کرنی چاہیے. ہمیں تو بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے. توبہ کی خاصیت کیا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور اسی لیے شیطان جو ہے نا 2 کام کراتا ہے. کتنے کام؟ 2. ویسے تو بہت سارے کراتا ہے، لیکن ایک جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ کہ پہلا تو کوشش ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کر لے. کیا کر لے؟ ہاں. بڑوں کے لیے بھی خاص طور پر یہ باتیں، اور بچے بھی سیکھیں گے. بچوں نے بھی ایک دن بڑا ہونا ہوتا ہے نا، یا نہیں ہونا؟ ہونا ہے نا. انشاءاللہ بڑے بھی ہوں گے تو نیک بڑے بنیں گے. تو بڑوں کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے، بچوں کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ شیطان کیا کراتا ہے؟ گناہ کراتا ہے. اور دوسرا وہ کام یہ کراتا ہے کہ توبہ نہیں کرنے دیتا. کیا نہیں کرنے دیتا؟ ہاں، کیونکہ اس کو پتہ ہے توبہ کر لی تو گناہ کیا ہوگا؟ معاف ہو جائے گا. اچھا، اور توبہ کی خاصیت یہ کہ جتنی بھی بار توبہ کرتے رہے، اگر سچی توبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اپنی نعمت سے، اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو کسی نے 1 سال جیسے گناہ کیے ہیں، اب اسے خیال آیا توبہ کرنی چاہیے، اب وہ توبہ کر لیتا ہے، تو کیا ہوں گے؟ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا، پھر اگر وہ شیطان کی باتوں میں آگے پھر گناہ میں پڑ گیا، پھر وہ گناہ کرتا رہا، 2 سال کرتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ. ویسے تو توبہ فوراً ہی کرنی چاہیے. گناہ اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا بھی واجب ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی دیر سے بھی کرتا ہے تو توبہ سے کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو شیطان کا تو مقصد کیا ہے کہ بندے کے پاس گناہ رہیں، تو یہاں تو توبہ کرے گا تو معاف ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ گناہ کراتا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو ہونا کیا چاہیے؟ اگر گناہ ہو جائے، ویسے تو جان کے کرنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سوچ کے لوگ سوچیں بھائی واہ یہ تو بڑی مزے کی بات بتا دی، ٹھیک ہے گناہ کرتے رہیں گے ہم نے ہر سال، اور رمضان آئے گا تو اپنی توبہ کر لیں گے، پھر وہی گاڑی چلائیں گے، پھر اس کے بعد رمضان آئے گا یا کوئی ایسے دن آئیں گے تو توبہ کر لیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس ارادے سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ تو بہت سخت معاملہ. تو ایسا تو ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ میں گناہ کرتا رہوں گا اور بعد میں توبہ کر لوں گا. توبہ کا موقع ہی نہیں ملا. مر گئے، کسی کو پتہ ہوتا ہے کس وقت مرنا ہے؟ کسی کا پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. تو ویسے ہی مر گئے تو پھر گناہ نامہ اعمال میں لکھا رہ جائے گا. اور ویسے میں نے عرض کیا تھا توبہ کون سی والی کرنی ہے؟ ہاں، سچی والی توبہ. یہ نہیں توبہ ہوتی ہے نا، ایسے ہوتی ہے بس کچھ بھی ہو توبہ توبہ توبہ، بلکہ یہاں سے کرتے کچھ آدھے
توبہ توبہ ایسی چلتی ہے توبہ. تو توبہ بھی سمجھنی چاہیے کیسی ہوتی ہے. توبہ ہوتی ہے کہ جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندہ ہو. کیا ہو؟ ہاں غلط ہوئی مجھ سے. پھر جو ہے اس کا پکا عہد ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. پورا دل بن جائے کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا, اور جو کر لیا ہے اس کو چھوڑ دے. یعنی گناہ میں یہ نہیں کہ لگے ہوئے اپنے اور ساتھ میں بولے توبہ توبہ, کر وہی رہے اور توبہ توبہ چل رہی ہے, بلکہ کیا اس کو چھوڑ دیں کہ صحیح ہو جائیں, اور پیچھے جو ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو, اور آگے نہ کرنے کا پکا عہد ہو. کیا ہو؟ کا عہد. ارادہ ہو دل کے اندر کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا, نمازیں نہیں چھوڑوں گا, گالیاں نہیں دوں گا, ماں باپ کو تنگ نہیں کروں گا, کسی کو جو ہے وہ بیٹھتے ہوئے کی کرسی پیچھے سے نہیں ہٹاؤں گا, بچوں کو ماروں گا نہیں. تو یہ پکا ارادہ ہو دل کے اندر کہ آئندہ میں نے نہیں کرنا. یہ نہیں کہ اب جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کسی نے گناہ کر رہا ہے, توبہ کر لے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, پھر آگے وہی کرتا رہا, پھر یہ ارادہ بنا لے. تو اللہ تعالیٰ کو تو دل کی ہر بات پتہ ہے. تو جو ایسے ہی نقلی والی توبہ کر رہا ہے, دل میں یہی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, تو اس کی توبہ ہوئی. اور دل کی بات مجھے اور آپ کو نہیں پتہ, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. تو گناہ کس نے معاف کرنے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنے. اسے تو پتہ ہے کہ یہ تو جھوٹی توبہ کر رہا ہے, اس کا تو ارادہ یہی ہے کہ آئندہ بھی یوں ہی کرنا ہے جو چل رہا ہے. تو پھر ایسے ہی توبہ ہوگی نہ گناہ معاف ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جو میں نے آپ کو اتنی سہولت والی بات یا بڑی زبردست بات بتائی تھی کہ توبہ ہوگی تو گناہ معاف ہو جائیں گے, تو اس کے اندر بات ہے کہ توبہ کیسی ہو؟ سچے دل کی. ہاں سچی توبہ میں کیا کیا ہوتا ہے بھائی, یہ کون بتائیں گے؟ ہمارے حمزہ بھائی کے پیچھے جو موجود ہیں انہیں مائک دیں, دیہات سے نام بتائیں گے وہ اپنا. سید ازلان شاہ. جی سید ازلان شاہ, کیا بات ہے جی, بڑا زبردست سا نام ہے. اب پروگرام کا نام کیا یہ پتہ ہے آپ کو؟ رمضان کی رحمتیں. رمضان کی رحمتیں. جی رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے پر اس کی رحمتوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے. تو ابھی ہم نے بتایا آپ کو توبہ کیسی ہوتی ہے, سچی توبہ کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر. دل سے توبہ. دل سے توبہ ہوتی ہے. اچھا بھائی, اور کیا دل سے بول دیں توبہ؟ دل سے کیسے بولیں گے؟ دل بولتا بولتا دل کہہ رہے دل نہیں بولتا, کیا کرے؟ دھک دھک تو بولتا ہے ویسے, اس کے اندر سے کیا توبہ توبہ آواز آئے. ابھی تو بتایا اتنی ساری باتیں میں نے. کہاں تھے ازلان بھائی ہمارے, کدھر تھی توجہ؟ چلے بھائی ازلان کے برابر میں جو موجود ہیں پیارے سے بچے, کیا نام ہے آپ کا؟ مائک لیں جلدی سے. محمد محراب اتاری. محمد محراب اتاری. سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم سب سے باتیں کر رہے ہیں. اب محراب بھائی ہمیں بتائیں گے کیا کرنا, کیسے کرے توبہ. سچی توبہ کرنا. سچی توبہ کر لیں, کیسے بولیں؟ سچی توبہ ہو گئی. گناہ جو ہم نے کرے اس کے سچی توبہ کر کے آئندہ نہیں کرنا گناہ کو. اچھا سچی توبہ کر کے آئندہ نہیں کرنا. پوری باتیں تفصیل سے بتائی تھی میں نے, 3 چیزیں خاص کہ جو گناہ ہو گیا اس پر کیا ہو, ہم شرمندہ. شرمندہ. ہاں غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے, دل میں ہو نا شرمندہ, بہت برا ہوا, اور کیا کریں اس گناہ کو چھوڑ دیں, اس گناہ کو چھوڑ دیں. چھوڑ دیں فوراً, کہ کرتے رہنا یہ نہیں, چھوڑ دیا. اور آئندہ کے لیے کیا ہو دل میں کہ آپ یہ کام نہیں کریں نہیں گے. کروں گا, پکا پرومس ہو دل کے اندر ہے. تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. اچھا اور بھی, چلے یہ 3 چیزیں تو ابھی یاد کر لیں پہلے. اب اور کون بتائے گا 3 چیزیں بتائیں گے؟ نہیں, چلے بھائی یہ بتا رہے ہیں ہمارے. جی سائم بھائی ہمیں بتائیں گے, اب توجہ سے سننا. اسلان بھائی سنیں گے؟ چلے سن لیں. جی جو گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو. پچھلے والوں پہ, پاسٹ پر شرمندگی, اور دل پریزنٹ میں یہ ہو گیا دیکھو 3 چیزیں ہو گئی, آسانی سے یاد ہوگا. پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, 3 ٹینس ہوتے ہیں نا. تو پاسٹ پر کیا ہو شرمندہ, اور پریزنٹ میں اس کو چھوڑ دینا ہے, دینا ہے, اور فیوچر میں یہ گناہ نہیں کرنا. ہاں 3 چیزیں ہو گئی, ٹھیک ہے, آسان ہو گیا. آگے دے دے مائک. ہمارے کیا نام تھا ان کا, سیدھے ہاتھ سے لے مائک. محمد بلال اتاری. جی 3 چیزیں. پاسٹ میں کیا کرنا ہے, شرمندہ ہونا ہے, اور پریزنٹ میں چھوڑ دیں, اور فیوچر میں ارادہ ہو گیا ہے فیوچر میں یہ کام نہیں کروں گا. تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. چلے بھائی کوشش کی ہم نے یاد کرانے کی, دیکھتے بچوں کو نہیں ہو سکتا ہے کسی بڑوں کو یاد ہو گئی ہو. اور جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, ایک اور بھی آ گئی. وہ آ گئی جیسے کسی کے لگایا آپ نے مکہ ہے, اس کو تو لگا دیا نا آپ نے, اب جی بڑا افسوس ہوا, چلے بھائی توبہ, اب مکہ مار بھی نہیں رہے, مزید دوسرا پنچ نہیں لگایا آپ نے,
اور جو ہے وہ فیوچر کے لیے ذہن میں سوچ لیا کہ آپ میں کسی کو مکے لاتے نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے. یہ بچوں کے لیے اعتبار سے ہم مثال دے رہے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے، اس کا تو لگا دیا آپ نے، آنکھ پھول گئی اس کی، اتنی موٹی سی ہو گئی، ابھی کیا کریں اس کا، بس توبہ پوری ہو گئی. چلے بھائی ہمارے اذلان بھائی کچھ بتا رہے ہیں، مائک دیں. یہ ہوئی نا بات. اس طرح آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں، کوئی بات ذہن میں آئے ہاتھ اٹھا کے آپ پوچھ سکتے ہیں، بتانا ہو تو خود سے بتائیں. جی اس چیز کو چھوڑ دیں. وہ تو چھوڑ دیا، دوسری لات نہیں ماری تھی، صرف مکہ ہی مارا ہے. ابھی کرنا کیا ہے، اور بھی ایک کام ہے. توبہ. وہ توبہ بھی کر لی، اب نہیں ماروں گا. ابھی ایک اور چیز ہے، اس سے بھی معافی مانگیں، اس سے معافی مانگیں. ہاں، اس کا بھی تو نقصان کیا ہے نا. اس بیچارے کو اتنا برا بولا، اس کو اتنی بری گالیاں دیں، کچھ ایسا کام کیا، تو اس کے لیے ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم پھر اس سے بھی معافی مانگیں گے. ٹھیک ہے. اب جب ہماری توبہ کمپلیٹ ہوگی، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کے پیسے دبا لیے تھے، تو اب کیا کریں بھائی، پیسے عزم، کھیل ختم ہے. ایسا ہوگا بلال بھائی؟ بلکہ اس کے پیسے کیا کرنے ہیں، واپس کرنے. اس کی چیزیں رکھ لی تھی تو اب اس کی ٹافی دبا لی تھی، وہ ٹافی واپس بھی دینی ہے. تو ایسے نہیں کہ جناب وہ کھا لیا تو ختم، ہضم ہو گیا بس، اب آئندہ کے لیے ٹھیک ہے بھائی، پچھلے پہ شرمندہ ہے، ابھی مزید نہیں کر رہا ہے، آئندہ بھی نہیں لیں گے، اور تو اب ختم ہو گیا نہیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ واپس بھی کرنا ہوگا. کسی کو اگر ایسے تکلیف دی ہے تو اس سے معافی بھی ہم نے مانگنی ہوگی. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی اس میں ہوتی ہیں، تو وہ اس کے لیے سیکھنے کے لیے آپ کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی مذاکرے دیکھیں امیر اہل سنت کے. تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے. تو ہم نے یہ ساری چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے، تو انشاءاللہ بہت ساری فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو ہمیں اگر کوئی برا کام ہو جائے تو اس سے کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. تو توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اگر غلطیاں ہوں گی تو وہ معاف ہوتی رہیں گی. اسی طریقے سے نمازیں اگر قضا ہوئی ہیں، نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ان نمازوں کو ادا کرنا ہے. قضا ہو گئی ہیں، انہیں ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جن پر فرض ہو چکی، بچے تو چلو جو چھوٹے ہیں جن پر نماز فرض نہیں ہوئی، فرض ہونے کے بعد پھر نمازیں قضا کی ہیں تو ان کی توبہ بھی کرنی ہے، اور ان کے وہ جو قضا ہوئی ہیں انہیں پڑھنا بھی ہے. جی انس بھائی آپ کے پیچھے ہیں. بچوں پر نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جی بچوں پر نماز کب فرض ہوتی ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. کب ہوتی ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے بچے ہیں، لڑکے ہیں، تو ان کے اوپر 12 سے لے کر 15 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اس کے اندر وہ بالغ ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں. یا پھر اگر 15 سال پورے ہو گئے تو اب وہ بالغ یعنی بڑے شمار کیے جائیں گے. اس کے بعد ان پر ساری چیزیں اب لازم ہو گئیں. تو ایسی بہت ساری، اور بچیاں جو ہیں ان کا 9 سال سے یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ سیکھتے جائیں گے. اس کے لیے خاص ایک چیز ہے، مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے، مدنی مذاکرہ. اور مکتب المدینہ سے پیاری پیاری کتابیں شائع ہوتی ہیں، اس کا ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے. جی تو یہ توبہ اور استغفار کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں سنی ہیں. امید ہے اس سے فائدہ ہوا ہوگا، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہی ہوگا. تو اب چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. پیارا سا سیگمنٹ ہے، اس میں اب میں حاضر ہوں یہاں اور یہ بچے ہیں. آپ کو اجازت ہوگی سوالات کریں، میں کوشش کروں گا ان کے جوابات دوں. تو چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوالات. بخشش کا سامان. جی تو کون کر رہا ہے سب سے پہلا سوال؟ ہمارے سائم بھائی. جی توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی کیا ہیں، یعنی توبہ کے میننگ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا. کیا کرنا؟ رجوع کرنا. رجوع کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے تواب. کس کو پتہ ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے تواب. تو تواب اب یہ توبہ سے ہی نکلا ہے. تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ کرنے والا ہے. یعنی کہ لفظی معنی لے تو مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے، یعنی بندوں پر رحمت فرماتا ہے. آسان الفاظ میں اللہ بندوں پر رحمت فرماتا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے کہ وہ بندہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا تھا، شیطان کی بات مان رہا تھا، اب شیطان کی بات نہیں مانوں گا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے رحمت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کی توبہ کو کیا کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے. تو بندہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اس طرف ہو جاتا ہے کہ اب میں نیکی کی طرف آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، رجوع سمجھ رہے ہیں
کہ دوسری طرف جا رہا تھا اب دوسری طرف آ گیا. ابھی تک کس طرف جا رہے تھے ہم؟ گناہ کی طرف, غلط طرف جا رہی تھی ٹرین, اب موڑ لی, کہاں گئی؟ نیکی کی طرف, سیدھی طرف آ گئی. تو یہ ہو گئی توبہ. ٹھیک ہے جی, چلیں بھائی. اب اور کون ہے ہمارے ساتھ سوال کرنے والے؟ اذلان بھائی کریں گے, ٹھیک ہے, چلے جی. توبہ کس طرح کرنی چاہیے؟ جی اذلان بھائی کا سوال ہے توبہ کس طرح کرنی چاہیے. ابھی بتایا تھا میں نے ویسے توبہ کس طرح کرنی چاہیے, کون بتائے گا؟ بتایا تھا میں نے ابھی جب ہماری بات ہو رہی تھی توبہ کے بارے میں, تو بتائیں بھائی, یہ ہمارے بتائیں گے. جی مائک دیجیے. ابھی ہم اس طرف جا رہے تھے تو گناہ کی نہیں, طرف. توبہ کرنی کس طرح چاہیے یہ تو ابھی ٹرین بتا رہا تھا میں سمجھانے کے لیے. جو ابھی بات ہو رہی تھی نا, ہمارے بیان ہو رہا تھا, اس میں بتایا تھا کہ توبہ کس طرح کرنی چاہیے. ایک تو یوں والی ہوتی ہے, اور اتنی ساری باتیں بتائی تھی. جی کچھ خود ہی بتائیں شرمندہ گے. ہونا. شرمندہ ہونا, بہت ساری الجھ گئی بھائی آپس میں. جی چلے بھائی. انس بھائی. جو ہم نے گناہ کیا اس پر شرمندہ ہونا, جی, اور ان کو چھوڑ دینا اور اور اس کو آئندہ چھوڑ دینا, اور اس کو آئندہ نہیں کرنا. اور اگر جو اس طرح کی چیزیں, نماز ہے تو اس کی ادائیگی کرنا, اور کوئی اس طرح کے پیسے وغیرہ کے معاملات ہیں, مارا ہے تو اس پر معافی مانگنا. تو توبہ اس طرح کرنی چاہیے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, توبہ کریں خاص, کہ اللہ تعالیٰ سے بھی تو معافی مانگنی ہے نا. ٹھیک ہے, اگر کسی بندے کو نقصان پہنچایا تو اس کی اپنی بھی, اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا اس طرح کے کام کرنے سے. تو رو کر ہو سکے تو بہت عاجزی سے, انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے, خطا ہو گئی. اور رمضان کا مہینہ ہے, ابھی آپ دیکھتے ہی ہوں گے افطاری سے پہلے کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ مناجات ہو رہی ہوتی ہے نا, دعا ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی یہ توبہ کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس سے سیکھ لیں ان الفاظ کو, یا اس کے اندر شامل بھی ہو جائیں. تو ہمیں توبہ اس طرح سے کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے. پتہ ہے, سچی توبہ کی ہمیں توفیق مل جائے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے بن جائیں. بزرگوں کا طریقہ رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگتے تھے. کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین. قرآن میں ہے اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو محبوب بناتا ہے, توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ اتنا بڑا کام ہے. تو اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی تو گویا اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ بندے بن جائیں گے. اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو توبہ کی توفیق بھی مانگنی چاہیے, اور رو کے ہو سکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. آئیے ہم بھی کوئی شعر سنتے توبہ سے متعلق. میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں. میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں. حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب. حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب. گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں. کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. اور جی کون سوال کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ سید علی زارون. توبہ کرنے کے بعد دوبارہ کوئی برا کام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں بھائی, کون بتائے گا جواب؟ جی دوبارہ توبہ کر لیں. جی دوبارہ توبہ کر لیں. پھر کوئی برا کام ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ پھر سے توبہ کر لیں. جی اگر برا کام ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لیں. توبہ کو نہیں چھوڑنا, بس سچی توبہ ہو. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کیا ہوگا, گناہ ہمارے معاف ہوتے رہیں گے, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. جی اور کون کر رہے ہیں بھائی سوال؟ جی رد دے دے بھائی مائک آگے. میرا سوال یہ ہے, برے کاموں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برے کاموں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, بڑا اچھا سوال ہے. توبہ سن رہے ہیں تو وہی بات, ایسا نہ ہو ذہن میں آتا رہے بس ٹھیک ہے چلاتے رہو وہی گاڑی,
توبہ کر لیں گے بعد میں. تو ایسے تو نہیں چلتا نا, بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ برے کاموں سے خود کو بچائیں کہ گناہ ہو ہی نہ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک بہت اچھا سا کام ہے کہ خود کو روکنا چاہیے برے کاموں سے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنا چاہیے. کلاس میں موجود ہیں, اگر شرارت کریں گے, ٹیچر موجود ہیں, تو کیا ہوگا؟ تو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. کیوں؟ ٹیچر دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, اور اگر ہم نے برے کام کیے تو قیامت کے دن کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں پکڑا جائے, دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے. تو پھر کیوں ہم اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. اور اس کے لیے ایک اچھا ماحول اختیار کریں, دعوت اسلامی کا ماحول, مدنی چینل دیکھیں, بچوں کے لیے بھی موجود ہے, کڈز مدنی چینل ہیں, اور یوٹیوب وغیرہ پر بھی, وہاں پر بھی ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں. تو اچھی اچھی چیزیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اچھے اچھے بچے بنتے جائیں گے. غلام رسول کو دیکھتے جائیں, اچھی باتیں سیکھتے جائیں, تو انشاءاللہ اس طرح ہم برے کاموں سے بچ جائیں گے. جی, تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اور اس سیگمنٹ سے پہلے کلام اور بھی شامل کرنا چاہیے نا, کلام سنیں گے؟ چلے بھائی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حسن بھائی, اور حسن بھائی انشاءاللہ کلام سنائیں گے, اور ہم نے مل کر سننا ہے, مل کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سننا بھی ہے, مل کے پڑھنا بھی ہے. جی حسن بھائی. میرا عمل ہے سیاہ نامہ, مجھے خدایا معاف کر دے. میرا عمل ہے سیاہ نامہ, مجھے خدایا معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا, مجھے خدایا معاف کر دے. میرا عمل ہے سیاہ نامہ, مجھے خدایا معاف کر دے. میرا عمل ہے سیاہ نامہ, مجھے خدایا معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا, مجھے خدایا معاف کر دے. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا, مجھے خدایا معاف کر دے. عذاب دے کر تو کیا کرے گا, کریم ہے تو کرم ہی فرما. عذاب دے کر تو کیا کرے گا, کریم ہے تو کرم ہی فرما. سوال کیسا, جواب کیسا, مجھے خدایا معاف کر دے. سوال کیسا, جواب کیسا,
کی بارش کی کر نوازش نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش کرم کرم کی بارش کی کر نوازش میں آپ بخشش کہوں پیاسا مجھے خدایا معاف کر دے میں آپ بخشش کہوں پیاسا مجھے خدایا معاف کر دے میرا عمل ہے سیاہ نامہ مجھے خدایا معاف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب چلیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، سوال جواب. جی تو سیگمنٹ شروع ہو چکا سوال جواب. آپ نے مجھ سے سوالات کیے تھے، آپ تیار ہو جائیں ذرا، کچھ سوالات میں بھی آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں. جی تو آپ نے سوال کا جواب دینا ہے، اور یہ بتائیں عشرہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں، سائم بھائی بتائیں گے. جی 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، رمضان کے جو 10 دن یہ ہوتے میں ہیں نے وہ بتایا تھا عشرہ. اور پھر آخری عشرے کی طاق راتیں ہوتی ہیں نا، اس میں کوئی سی رات شب قدر ہوتی ہے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کبھی تو 10 دن ملتے ہیں عشرہ، اور کبھی 9 دن بھی ہوتے ہیں. اگر چاند جلدی دکھ گیا، 29ویں کو دکھ گیا تو 30 نہیں ہوں گے، تو پھر کتنے دن ہوئے؟ 29 دن ہوئے. تو عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور آخری 10 دن کو یوں نارملی کہہ رہے ہوتے ہیں عشرہ. 3 عشرے ہوتے ہیں نا، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی. تو کہتے ہیں عشرہ، بعض اوقات کم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ مطابقت ہو جاتی ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. چلے بھائی عشرے کی تو بات ہو گئی، تو ابھی کون سا عشرہ چل رہا ہے؟ جہنم سے آزادی. جی عشرہ جہنم سے آزادی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. سبحان اللہ. جواب درست ہو گیا ہمارے سائم بھائی کا. چلے بھائی نیکسٹ سوال ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے یا سنت؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کرنا ہے. یہ تو آسان ہو گیا، سب بتا دیں پھر. فرض. فرض ہیں. جی رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں. اچھا یہ بتائیں اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام کون بتائے گا؟ یہ اٹھ گئے 4 ہاتھ، 2 نہیں اٹھ رہے. کیوں بھائی؟ چلیں آج سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کو یاد رکھنا ہے. چلیں آپ بتائیں. حضرت ابوبکر صدیق. جی اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرے خلیفہ یہ کس کس کو پتا ہے؟ یہاں بھی 2 ہاتھ اٹھے ہیں ابھی، تو پھر آپ بتا رہے ہیں. جی دوسرے خلیفہ عثمان غنی. سوچ لیں، غلطی ہو رہی عمر ہے. فاروق. جی دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے خلیفہ کس کس کو پتا ہے؟ چلے بھائی پھر 4 ہاتھ اٹھے ہیں، اور جو ہاتھ نہیں اٹھے انہوں نے یاد کرنا ہے. ابھی میں اس کے بعد پوچھتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے جی. چلیں تیسرے خلیفہ عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے خلیفہ کس کس کو پتہ ہے؟ چلیں آپ ہی بتائیں. حضرت علی. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد ہو گئے اب؟ چلے بھائی مائک دے دیں، جلدی جلدی بتانا ہے آپ نے سیدھے ہاتھ سے. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے خلیفہ حضرت حضرت عمر. عمر فاروق رضی جی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرے خلیفہ حضرت کنفیوز ہو گئے. عثمان غنی رضی جی اللہ حضرت تعالیٰ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ پروگرام کی برکت سے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے اور یاد بھی رہیں گے. ازلان بھائی یاد ہوئے؟ ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. اور بچے بہت سارے دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی یہ نالج ہو جائے گی. چلیں بھائی یہ بتائیں فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ کس کس کو پتہ ہے؟
یہ ہاتھ پھر 4 اٹھ گئے جی. چلیں بھائی یہ بھی آپ کو پتہ ہے, آپ بتائیں. حضرت جبریل. ہاں حضرت جبریل علیہ السلام. یہ کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست ہوا. آپ یہ بتانا ہے, بہت آسان سوال, مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. ماشاء اللہ. اور آخری آسمانی کتاب کا نام؟ جی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید. ماشاء اللہ. اچھا بھائی قرآن پاک کی کتنے پارے ہیں؟ 30. بڑے آسان سوال آ گئے بھائی, سب جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, اور اب ہمارا پروگرام اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچا. آپ کے لیے انشاءاللہ کل بھی نیکسٹ پروگرام بھی لے کر آئیں گے. آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور رمضان کی رحمتیں حاصل کرتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان بخشش کا